صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا زينب وسيدنا حسن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الراقع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رکوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکوع اور سجود کو قائم رکھو. قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تم رکوع اور سجود کرتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کس کیفیت میں رکوع و سجود کرتے ہو. ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو زیدی سادات کے جد ہیں، جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پڑ پوتے ہیں، جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں، جو سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے لخت جگر یعنی نور نظر ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے چچا ہیں، جو ابو الحسین بھی ہیں، شہید بھی ہیں، حلیف قرآن بھی ہیں، عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، فقیہ اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی ہیں، جو بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین اور لائق تھے. روحانی کمالات و معنوی جمالات کے ساتھ ساتھ شجاعت سیدنا حیدر کرار علیہ السلام کے بھی وارث تھے. صرف 13 سال کی عمر میں، صرف 13 برس کی عمر میں قرآنی علوم میں دسترس حاصل کی اور حلیف قرآن کے لقب کو حاصل کر گئے. عالم یہ ناظرین کہ حضرت زید علیہ السلام خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ چشم و چراغ ہیں جو اہل بیت کرام علیہ السلام کے علماء و فضلاء میں بلند پایا مقام رکھتے ہیں. آپ علیہ السلام کا شمار تابعین میں ہوتا ہے اور آپ علیہ السلام نے بڑے بڑے شیوخ کا زمانہ پایا. آپ علیہ السلام جرت، شجاعت، استقامت، بہادری کا عظیم ترین استعارہ ہیں، جو اپنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے عظیم قائد کے منصب پر بھی فائز ہیں، جو دن کے وقت گھڑ سوار مجاہد دکھائی دیتے ہیں تو رات کے وقت ایک شب بیدار عابد کا نقشہ پیش کرتے ہیں. آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ جہاں جرت و شجاعت اور جہاں قیادت سے عبارت ہے، وہاں ناظرین نماز، تلاوت، عبادت، ریاضت، خوف و خشیت، اخلاص و للہیت، عجز و مسکنت، حلم و برداشت، رضا و قناعت، سخاوت و موانست، زہد و تقوی، ذکر و دعا، آہ و بکا، صبر و وفا اور اخلاص و الطاف کا بہترین نمونہ بھی نظر آتی ہے. افعال جلوت ہوں یا اعمال خلوت ہوں، آپ ہر مقام پر امام ہی امام نظر آتے ہیں. آپ علیہ السلام نہایت متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، بلند قامت اور حسین اور پروقار شخصیت کے حامل انسان تھے. سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کے نور نظر انتہا درجے کی غیر معمولی عبادت گزار تھے. اس لیے مدینہ پاک کے لوگ آپ علیہ السلام کو کثرت سے نماز میں مشغول رہنے کی وجہ سے مسجد کا ستون کہا کرتے تھے، اور قرآن کے ساتھ آپ علیہ السلام کو اس درجے شگف تھا کہ آپ کو قرآن کا دوست کہا جاتا تھا. آپ علیہ السلام نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ علم نبوت کا حقیقی جانشین اور قرآن و سنت کا ترجمان تھا. علم قرآن، علم حدیث اور علم
علم فقہ میں آپ علیہ السلام کا ایک خاص مقام و مرتبہ۔ ناظرین کرام، یہاں علمی مقام کے تعین کے لیے صرف اتنا سمجھ لیجئے، اور اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ باب مدینۃ العلم کے گلشن کے حسین پھول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث شیوخ کی فہرست میں شامل ہیں۔ لہٰذا جہاں علمی مقام اتنا بلند تھا، وہاں حیدر کے پیارے حضرت زید علیہ السلام انتہائی فصیح و بلیغ اور بے مثال اور با کمال خطیب بھی تھے۔ آپ علیہ السلام ہمت کا، شجاعت کا، استقامت کا، جرت و بہادری کا ایک عظیم الشان استعارہ بھی ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ زہد و تقوی، شجاعت، دینداری اور شرافت کے اعتبار سے اہل بیت اطہار میں آپ ایک عظیم مقام رکھتے تھے۔ پھر ظالم جابر حکمرانوں کے سامنے استقامت و شجاعت کا یہ عالم تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے الفاظ ہیں کہ حضرت زید بن علی علیہ السلام کا اس وقت کھڑے ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدر میں تشریف آوری کے مشابہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریش کے مقابلے میں صف آرا ہونا ایک غیر معمولی معاملہ تھا، یعنی اسی طرح سے، بالکل اسی طرح سے اس وقت کی اموی حکومت کے خلاف حضرت زید علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور حکومت کو الٹ دینے کی کوشش کرنا ایمان و اسلام کے لیے ضروری تھا۔ گو کہ اس وقت کفار کی بجائے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، بالکل ایسا ہی ہوا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کربلا کی تاریخ، کوفیوں کی بے وفائی کی تاریخ اور ایک بار پھر کوفیوں کی بے وفائی کی تاریخ کو دہرائے جانا، یہ بنیادی طور پر تاریخ کی کرتاس پہ لکھا ہے کہ 80,000 کی تعداد میں بیعت کرنے والے کوفی ایک بار پھر لا یوفی بن کے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، مگر حضرت زید علیہ السلام کی حیدری استقامت اور شجاعت پہاڑ کی طرح جمی رہی۔ بربریت اپنے عروج پر تھی، سر کو الگ کر کے بدن کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور سر کو ہشام کے پاس بھیج دیا گیا، جسے اس لعین کے حکم پر دمشق کے دروازے پر نصب کرا دیا گیا۔ ہشام کی پوری زندگی میں جناب زید علیہ السلام کا جسم اطہر، ناظرین، یہ ایسی تلخ بات ہے جسے بیان کرتے ہوئے یقین مانی روح کانپتی ہے کہ آپ کے جسم اطہر کو سولی پر لٹکایا گیا اور لٹکایا جاتا رہا، یعنی عالم یہ تھا کہ پوری زندگی اس کی جو ہے اسی انداز سے گزری۔ تاریخ اس سے بڑی بربریت شاید پیش نہیں کر سکتی ناظرین، اور یقیناً پیش نہیں کر سکتی کہ ہشام کے مرنے کے بعد اس کے جانشین ولید نے جسم اطہر کو اتروا کر جلوا دیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جملے ادا کرتے ہوئے ناظرین دل جو ہے وہ کٹتا ہے، لیکن وہی بات ہے، یہ تاریخ کی وہ بربریت ہے جس پہ آج ہم بات آغاز کرتے ہیں۔ پیر صاحب آپ سے، ظاہر حضرت زید علیہ السلام کی ہستی ایسی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کربلا کی ایک داستان اور ہم جو ہے وہ ان کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، لیکن آغاز پہلے ظاہر ہے ان کی شخصی تعارف سے، خاندانی عظمت جو اللہ نے عطا کی، اور پھر وہی بات ہے کہ ان کی ہستی جو ہے نا بنیادی طور پہ بغض اہل بیت اور حب اہل بیت کی بہت واضح مثال مطلب ہمیں نظر آتی۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جنید بھائی، سعادتوں کی معراج ہے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یاد کر رہا تھا کہ 23 اگست کو یعنی پچھلے منگل کو الحمدللہ ہم سارے ان کے والد گرامی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے تھے، امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آج بخت نے یاوری کی، آج ان کی بارگاہ میں سلامی کے لیے مالک نے منتخب فرمایا۔ یہ سعادت بزور بازو نیستہ نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ جناب سیدنا زید ابن امام علی زین العابدین علیہ السلام، یہ وہ عظیم ترین شخصیت ہے جن کے لیے اگر یہ کہا جائے تو قطعاً مبالغہ نہیں ہوگا کہ یہ اپنے دور کے ظاہر و باطن میں امام حسین علیہ السلام بن کے واضح ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کردار کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، افعال کے حوالے سے، قیام کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے، نام تو یقیناً ان کا زید ہی ہے، لیکن ان کے وجود میں ہمیں حسین ثانی نظر آتا۔ اللہ اکبر۔ امام زید پاک کا شخصی تعارف کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ظاہری بات ہے، آپ بیٹے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے، پوتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، اور پڑ پوتے ہیں مولا علی علیہ السلام۔ آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے جادہ، جیدہ، ہورا، یہ اسماء گرامی آتے ہیں،
اور آپ بھی انتہائی صالحہ پاکیزہ خاتون تھیں، اور آپ کا کردار بھی تاریخ میں جو ہے وہ اسی حوالے سے ممتاز اور ممیز ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو پہلے بھی پاک باز تھیں، اور پھر جب امام زین العابدین کے حرم پاک میں آئی ہیں تو اس وقت ان کا کردار زاہدہ، عابدہ اور صالحہ کے اعتبار سے اور اعلیٰ ترین نکھار کا حامل ہو گیا۔ اللہ، امام زید پاک کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین رکھے کہ آپ کا اسم مبارک تو ظاہری بات ہے زید ہے، لیکن آپ کے القاب پر غور کریں تو آپ کی پوری شخصیت نکھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ پہلا آپ کا لقب، آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، حلیف قرآن۔ قرآن کے ساتھ آپ کا اس قدر تعلق تھا، یہ تعلق صرف پڑھنے کے حوالے سے نہیں ہے کہ تلاوت زیادہ کرتے تھے، بلکہ قرآن کے مفہوم کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے تھے، اور قرآن کے معنی کو اس طرح مستحکم سمجھتے تھے کہ آپ احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی یہی رائے رکھا کرتے تھے کہ اگر کوئی حدیث قرآن کے مخالف آ گئی ہے تو سمجھ لو وہ میرے نانا کا فرمان ہی نہیں ہے۔ قرآن کی علوم پر آپ کا جو ہے وہ نقطہ ارتکاز تھا، اور آپ کی حوالے سے باقاعدہ ایک قرات بھی موجود ہے۔ ٹھیک جناب، اسی لیے آپ کو حلیف قرآن، یعنی ایسا قرآن کا سنگی جو کبھی ساتھ نہ چھوڑ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور پھر آگے چلتے ہیں تو بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن عجیب حسن ان کا یہ ہے کہ یہ پورے عالم میں نام کے ساتھ سیدھا لفظ ان کا شہید ہی آتا ہے۔ اللہ، زید اور شہید یہ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ آپ جب عالم عرب میں نام لیتے ہیں نا کہ شہید کی مزار پہ جانا ہے تو فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ زید شہید، زید شہید علیہ السلام۔ کوفے میں آپ کے جا کے کہیں کہ حالانکہ وہاں کتنے کتنے بڑے شہید ہیں، اللہ اکبر، لیکن شہید کا لقب ایسا ساتھ جڑا ہے، اور یقیناً ان کی شہادت کا منظر بھی ایسا ہی ہے کہ یہ شہادت کا لقب جڑنا ان کے ساتھ بنتا ہے۔ اللہ، پھر اگلی بات، آپ کا تیسرا لقب ہے عالم آل محمد۔ اللہ، اس کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آل محمد کا ہر فرد عالم ہے، اور پھر ان ہر فرد میں سے پھر عالم کہلوانا، اللہ، یہ کس لیول کی بات ہے؟ اللہ اللہ، فقیہ ہے اہل بیت، اہل بیت کا ہر فرد فقیہ ہے، پھر ہر فرد میں سے فقیہ کہلوانا، یہ کس مقام کا حامل ہے؟ اللہ۔ اب آپ کی خاندانی عظمت کی طرف آئیں تو اس پر تو مجھے اور آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو خاندان ہی وہ ہے جس کا خدا بھی تعریف فرماتا ہے اور خدا کا حبیب محمد مصطفیٰ بھی تعریف فرماتا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ کریم نے اس خاندان کی عزت و عظمت کے لیے سلام علی الیاسین جیسا اعزاز ہمیشہ کے لیے رکھا ہے کہ کائنات ہی صرف اس خاندان کو سلام نہیں بھیجتی، رب کی ذات بھی اس خاندان کو سلام بھیجتی۔ اللہ اللہ، اور سلام بھیجنے کا مطلب ہوتا ہے سلامتی چاہنا۔ اللہ، میں تو آپ کی سلامتی چاہوں تو ہو سکتا ہے سلامتی ہو نہ سکے، میں چاہتا رہوں، لیکن جب خدا کسی کی سلامتی چاہے تو پھر تو ممکن ہی نہیں کسی کی چاہت کیا رہے گی؟ تو پھر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کی سلامتی میں کوئی فرق آ جائے۔ اب آگے چلتے ہیں سرکار کے فرامین کی طرف۔ تو حضور نے اس خاندان کی عزت کے لیے یہ کہا تھا کہ لوگوں، میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اپنا خاندان۔ جب تک کوئی ان سے جڑا رہے گا گمراہی اس کے قریب پھٹک نہیں سکتی۔ حب اہل بیت کے حوالے سے یہ بات کلیئر ہے حضور کے اس فرمان سے بھی، اور امام زید کے معاملے میں آ کے بڑی کلیئر ہوئی کہ جو سچے کھرے اہل بیت کے محب تھے، چاہے وہ تھوڑے تھے لیکن کھڑے زید کے ساتھ 218 تھے لیکن کھڑے تھے، بالکل وہی منظر، ادھر 72 تھے اور ہزاروں، اللہ اللہ، ادھر 218 تھے اور ادھر ہزاروں تھے، آئے ہائے، اور نتیجہ بھی بالکل وہی ہے، نہ حسین ایک قدم پیچھے ہٹا ہے، نہ یہ پیچھے، نہ زید ایک قدم پیچھے اللہ ہٹا۔ اکبر۔ اس پہ بات کریں گے، ظاہر یہ تو ایک ایسی داستان ہے کہ جس پہ میرا خیال ہے اس دور کے اندر خاص طور پہ بات کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ طاغوتی قوتوں کے آگے جھک جانا اور اپنے گھٹنوں کو جو ہے اپنا ٹیک دینا، یہ تو اب ظاہر ہے ہم مسلمانوں کا وتیرہ ہو گیا ہے، لیکن حضرت زید علیہ السلام جیسی شخصیات نے یہ بتایا کہ طاغوت کے سامنے ہمیں جو ہے وہ کھڑے رہنا ہے اور ڈٹے رہنا ہے۔ لیکن وہی بات ہے، آپ علیہ السلام کی جو تربیت جن ہستیوں کے زیر سایہ ہوئی، اب وہی بات کہ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ ان سے بڑی اور ان سے عظیم ہستیاں اور کیا ہوں گی، تو ذرا ان کے بارے میں بتائیے کیسے تربیت ہوئی، پھر آپ نے جن ہستیوں سے استفادہ کیا اور نیز جو آپ کا علمی مقام اور مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت کے تحت چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جب یہ منظور ہوا کہ فیضان نبوت کی ضیاء پاشیاں نظر آئیں
تو اللہ تعالیٰ اپنی امت میں سے افراد و اشخاص کو چنتا رہا ہے اور قیامت تک یہ انتخاب ہوتا رہے گا، لیکن جہاں اس نیابت کے لیے اہل بیت کے افراد سامنے آئے وہاں بانک پن کا اور جوبن کا رنگ ہی الگ ہے۔ اللہ اب ان اہل بیت افراد کا علمی مقام و مرتبہ اور عملی مقام و مرتبے کو پہچاننے کے لیے دلیل کے طور پر ان کے بچپن کے حالات، ان کا طلب علم، ان کی اساتذہ اور وہب و مجاہدے کا وہ مکس نظام، اس کو اگر کوئی چیک کر لے تو شروع سے ہی نظر آتا ہے کہ یہ جو طاقتور پھل بنیں گے اور پوری امت کے لیے سایہ دار درخت بنیں گے، سبحان اللہ، تو وہ شروع سے ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت زید بن امام زین العابدین کا انتخاب فرمایا، اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سارا نظام زید کی شکل میں نمایاں ہو، تو پھر جب یہ تیار ہونے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کے استاد بنتے ہیں امام زین العابدین۔ استاد ہوتے ہیں تین طرح کے، ایک استاد وہ ہوتا ہے جو صرف علم پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ استاد ہوتے ہیں جو علم کے ساتھ عمل بھی پڑھاتے ہیں، ٹھیک، کچھ ہوتے ہیں جو علم بھی پڑھاتے ہیں، عمل بھی پڑھاتے ہیں، روحانیت بھی انڈیل دیتے ہیں۔ اللہ، تو وہ علامہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ یہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، یہ نگاہوں کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو امام زین العابدین نے سب سے پہلے تو آپ کو پڑھایا۔ اب اس کیفیت کو غور کریں، آپ نے قرآن سے محبت، حدیث نبوی سے محبت اور پھر دین کی محبت، روحانیت کا کمال، کیا کچھ گھول کر اپنے اس صاحبزادے کو نہیں پلایا ہوگا۔ ٹھیک، اس کے جب ان کی وصال کے وقت آپ سن بلوغ کو پہنچ گئے تھے، اور اس وقت بھی کہتے ہیں کہ آپ کے قرآن کے ساتھ تعلق، جیسے پیر صاحب ارشاد فرما رہے تھے، اتنا گہرا لنک تھا، آپ کی تلاوت ہو، آپ کی خوبصورت آواز ہو، فہم معنی ہو، استدلال قرآن ہو، ہر کوئی آشش کرتا تھا اب یار اتنا قرآن سے تعلق۔ اب سب نے آپ کے اس قرآن کے تعلق کو سمجھانے کے لیے حلیف قرآن جیسا لقب بھی دے دیا، تاکہ لوگوں کو زیادہ لفظوں میں بات نہ کہنی پڑے، دوسرے لفظوں میں قرآن حضرت زید کی شکل میں چلتا پھرتا نظر آتا۔ سبحان اللہ، یعنی اتنا رچ بس گیا تھا، اتنا رچ بس گیا تھا۔ اللہ۔ اس کے بعد پھر آپ کے بڑے بھائی حضرت امام باقر، جن کی نکتہ سنجی، نئے نئے علوم کی دریافت، پھر قرآن و حدیث کے اندر تبحر، پھر علم و تقوی کا وہ معیار، وہ بھی باقاعدہ پھر آپ کی تربیت کرتے رہے، اور تلاش علم کا آپ کو اتنا زیادہ شوق تھا، اگرچہ اس خان وادے کو علم لدنی تو شروع سے حاصل ہوتا ہے، درست، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر مزید نکھار کے لیے، اس کو مزین کرنے کے لیے فقہائے سبع جو مدینہ شریف میں مشہور تھے، ان کے ساتھ بھی باقاعدہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اور ان سے استفادے کے شواہد ملتے ہیں، آپ ان سے باقاعدہ مباحثہ بھی کرتے تھے، ان کو فیض بھی لیتے تھے، اور ان سے علمی موتی چنتے بھی تھے۔ واہ۔ اب ان میں جو بڑے بڑے نام ہیں ان کو اگر سن لیں تو آپ حیران ہوں گے۔ ان میں سعید بن مسیب، عروہ بن مسعود، قاسم بن محمد، خارجہ بن زید، ابو بکر بن عبد الرحمن، سلیمان بن یسار، عبید اللہ جیسے لوگ شامل تھے۔ اس کے بعد آپ صرف مکہ اور مدینہ کی حدود میں ہی آپ نے فیض نہیں چنا، آپ بعد میں کوفہ اور بصرہ بھی گئے، اور کوفہ اور بصرہ کے لوگوں سے بھی آپ نے علم حدیث کو اکٹھا کیا، بلکہ آپ کی ایک استاد یا آپ سے خاص تعلق رکھنے والے عبداللہ بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ملے تو میں نے آپ کو چند حدیثیں بتائیں، تو آپ نے فوراً اپنے پاس موجود تختیاں نکالی اور ان کے اوپر باقاعدہ تحریر کرنا شروع کیا، اور میں آپ کی حدیث نبوی کے ساتھ یہ لگن دے کر عشق بار بھی ہوا، اور حیران ہو گیا کہ آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
فرمودات کی کلیکشن کے ساتھ ہائے ہائے۔ اتنی محبت ہے اللہ۔ اور اتنا لگن ہے. آپ تو اسی خانوادے کے ہیں، وہاں کون سی بات ہے جو آپ کو معلوم نہ ہو. ہائے ہائے۔ لیکن اس اہتمام سے تحریر بھی کرنا، اللہ۔ یہ گویا کہ اگر میں کہہ دوں کہ حدیث مبارکہ کو اپنے ہاتھوں سے لکھنا جہاں بڑے بڑے لوگوں کی سنت ہے، وہ حضرت زید بن امام زین العابدین کی بھی سنت ہے. کیا کہنا. اور دیکھیے یہ کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے. یہ آج سننے والوں کو ذرا بات شاید سمجھ آ رہی ہو. ایک وہ موقع تھا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے تختیوں کے اوپر احادیث مبارکہ لکھ رہی ہیں. آج ہم موبائل کے اوپر گوگل سرچ کرتے ہیں اور فلاں حدیث ہمیں چاہیے، وہ نمبر ہم ٹائپ کرتے ہیں، فوراً نکال لیتے ہیں. کتنا آسان کر دیا دین کو ہمارے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دین کو جو ہے اختیار کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور وہ تھے جو طلب دین کے لیے اتنی محنت اور اتنی مشقت کیا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب اب ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کی طرف آتے ہیں. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ ائمہ اہل بیت اور خاص طور پہ جو محدثین کی اگر ہم بات کریں، انہوں نے جس انداز سے حضرت زید علیہ السلام کے علمی مقام المرتبے کو خراج تحسین پیش کیا ہے، وہ آپ ضرور بتائیے. ٹھیک ہے، اس کا جو اظہار کیا، اور خاص طور پہ آپ کے تلامذہ کے بارے میں، کیونکہ اساتذہ کے بارے میں تو کچھ گفتگو ہوئی، لیکن وہی بات ہے جو ٹرانسفارمیشن ہے کہ آپ کا فیض جو منتقل ہوا ہے وہ کن کن ہستیوں کو ہوا ہے، وہ بھی ذرا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور بے شک. کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. بے شک. امام اہل سنت نے جو یہ بات کہی ہے، یہ یقیناً حضرت امام زین العابدین میں، ان کے شہزادوں میں، ان کے خانوادے میں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے. حضرت امام زید بن علی اوسط رضی اللہ تعالی عنہما آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 42 سال کی عمر میں وہ بہترین لیڈر ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے، اور وہ بھی اپنوں سے حاصل کیا ہے، جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. آپ کے اندر آپ کے دادا حضور حضرت امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کی وہ واضح جلوہ گری تھی جو قدم قدم پر نظر آتی ہے. یہ وہ منارہ نور تھے جنہوں نے کم و بیش 42 سال کی عمر پائی اور پورے زمانے پر اپنے نام کا سکہ جمایا. آپ وہ ہستی ہیں کہ حضرت امام باقر جو آپ کے بڑے بھائی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ امام زید کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں، آپ کے کیا موقف ہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بھائی امام زید سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے تلووں تک ان کا رگ رگ اور رواں رواں علم اور ایمان کے ساتھ بھرا ہوا ہے. اللہ. اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بھائی نے صرف علم حاصل نہیں کیا، ان کو رب تعالیٰ نے اپنی طرف سے علم لدنی بھی عطا فرمایا. اللہ. اور پھر حضرت امام باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق، جن کی فقاہت، جن کا علم، جن کی حکمت، جن کا شعور اور اس کی بلندیوں کو بڑے بڑے فقہا مانتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے چچا حضرت امام زید بن علی اوسط کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. تو آپ ارشاد فرماتے ہمارے خاندان میں حضرت امام زید سے بڑھ کر کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں. اللہ. ہمارے خاندان میں ان سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں، فقاہت والا نہیں. اور اگلی بات آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے حضرت امام زید سے بڑھ کر ہمارے درمیان کوئی صلہ رحمی کرنے والا نہیں. اللہ. اور پھر ایک اور مقام پر ابن عساکر نے لکھا کہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے تھے کہ میرے چچا امام زید سردار ہیں، اور قسم اٹھا کے فرماتے کہ مجھے رب کی عزت کی قسم ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ مجھے رب کی عزت کی قسم ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں امام زید جیسا آیا ہی نہیں. اللہ. اور پھر آگے آپ محدثین اور فقہا کو پڑھیں تو ہمارے لیے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑھ کر کون ہے کہ جن کی فقاہت کی ہم تقلید کرتے ہیں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت امام زید سے علم بھی سیکھا ہے، ان سے بیعت بھی لی ہے، اور آپ جو ہیں ان کے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، تو آپ نے ان کو کیسا پایا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ فقاہت کے اندر ان جیسا میں نے کوئی نہیں پایا. اللہ. حالانکہ اس وقت دنیا کا بڑا حصہ حنفی ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت پر بڑے بڑے مسائل اس وقت جو ہے وہ شافعی بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور حنبلی بھی ان کی فقاہت کو مانتے ہیں. بلکہ بعض جگہ پر تمام فقاہت جب چپ ہو جاتی ہے تو وہاں امام اعظم کی فقاہت کا نور نمایاں نظر آتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ امام زید سے بڑا میں نے فقیہ نہیں پایا. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ گفتگو
کو واضح بیان کرنے میں میں نے امام زید جیسا نہیں پایا. سبحان اور پھر حضرت خالد بن صفوان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو ان کی گفتگو کیسی لگتی تو کہتے وہ شیریں کلام تھے. اچھا اس کا مطلب یہ قطع کلام کی معذرت کہ فقہ حنفی کے جتنے بھی پیروکار دنیا میں اگر وہ اس بات کو یوں تھوڑا سا اسپریچولی سمجھیں تو اسپریچولی بات یہ ہوئی کہ زیدی فیضان بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ان کو شامل ہے. بالکل زیدی فیضان کو پھر فراموش نہیں کرنا کیونکہ یہ ہم عموماً تذکرے میں یہ بات لاتے نہیں ہیں. یہ میرا خیال ہے اس چینل کے ذریعے سے پہلی مرتبہ یہ خال یہ بات اس طرح سے جاتی ہے. لوگوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہے بات بنیادی طور پہ. اصل میں جو بھی ہستی طاغوتی قوتوں سے لڑی ہے اس کو تاریخ میں فراموش کر دیا گیا کیونکہ ہم لیڈر نہیں بنانا چاہتے نا. جو بھی لڑے گا, جو بھی قیام کرے گا, جو بھی ظلم کے خلاف حق کے ساتھ کھڑا ہوگا تو اس کو فراموش کر دیا جاتا ہے. فراموش کرنا نہیں چاہیے. تو امام اعظم بھی آپ کے پیروکار ہیں اور اس کے بعد ایک بہت بڑی ہستی ہیں جن کا نام ہے حضرت امام شعبی. یہ وہ ہستی ہیں کہ حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ ان کو لوگ علم کا ظرف کہتے تھے. لوگوں سے مراد اہل علم, ان کو علم کا برتن کہا کرتے تھے. تو امام شعبی حالانکہ عمر میں بڑے ہیں لیکن آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے میں نے ان سے بڑا زاہد نہیں دیکھا اور میں نے ان سے بڑا عالم نہیں دیکھا اور ان سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا. اور پھر خالد بن صفوان آپ کے شاگرد ہیں, بہت بڑے محدث اور عالم ہیں. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ شعری کلام تھے, خوبصورت گفتگو کرتے تھے. اور امام بلازرین سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی ان کے خطبے پر تبصرہ کیا ہو تو آپ فرماتے کہ یہ جب خطاب کرتے تھے تو رب نے ایسی فصاحت عطا کی تھی کہ ایک دفعہ کھڑے ہوئے تو قرآن کی وہ تمام آیتیں جس میں جہاد کا ذکر ہے وہ سارا ایک ہی مجلس میں اس کو تلاوت فرماتے. اللہ اکبر. اور پھر اسی طریقے سے آخر میں حضرت ابو اسحاق سبعی, یہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور ان کے بڑے بڑے آئمہ جو ہیں وہ ان کے شاگردوں میں شامل. اور یہ شاگرد ہیں امام زید کے اور آپ فرمایا کرتے تھے بہت بڑے زاہد تھے, بہت بڑے عالم تھے. اور ان کے شاگردوں میں قبلہ میں بتا دوں امام زہری, امام شعبی, امام اعظم ابو حنیفہ, حضرت یحییٰ بن زید, حضرت محمد بن زید, حضرت اسحاق بن سالم, یہ تمام ہستیاں حضرت امام زید کے شاگرد ہیں جن سے حدیث کا علم آگے پھیلا اور ہم تک نور پہنچا. اللہ صاحب یہ بتائیے آخر میں اب جو بڑی اہم ترین بات ہے, 42 برس کی عمر ہے اور آپ یہ دیکھیں 42 برس کی عمر میں آپ نے ایک ایسا انقلاب بپا کر دیا نظریاتی طور پہ. یہ وہی بات آ گئی, وہی بدر اور جو ہم بات کر رہے تھے کہ یعنی ایک طرف آپ کو پتا ہو کہ 80,000 لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور ایک طرف آپ کو یہ پتہ چلے کہ 218 رہ گئے. تو آپ سوچئے, آپ کو لگے کہ پوری طاقت دنیاوی اعتبار سے پلٹ کے وہاں چلی گئی ہے, اب ہم تو جو ہے بہت کم رہ گئے. لیکن وہی بات ہے کہ آپ علیہ السلام کھڑے رہے. ہشام اور ولید نے جس انداز سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, مطلب وہی بات ہے ہشام نے آپ کو شہید کیا, پھر آپ کے جسم کی بے حرمتی ہوئی ہے, پھر اس کے بعد معاذ اللہ اس کو جلایا تک گیا. یعنی تاریخ میں اس سے بڑی بربریت جو ہے وہ ملتی ہی نہیں ہے صاحب. یہ تو میں دعوے سے بات کر رہا ہوں. یہاں تک کہ یوسف بن عمر نے آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو جو انتہائی بربریت کے ساتھ جو شہید کیا, وہ ذرا پورا منظرنامہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام زید وہ ہستی ہیں جنہوں نے حسینی مشن پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا. اور آپ کی شہادت میں کیسے اسرار و رموز پوشیدہ ہیں کہ 61 ہجری میں حضرت امام حسین شہید ہو رہے ہیں, پھر 61 سال بعد 122 ہجری میں امام زید شہید ہو رہے ہیں. اللہ, یعنی 61 سال بعد دوبارہ کوفی اپنی عبرتناک تاریخ کو دہرا رہے ہیں. عبرتناک تو حقیقت میں انہی کے لیے ہے, وہ تو شہداء ہیں اور جنت میں اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے. اپنی بے حسی اور خود غرضی کی بے حسی اور خود غرضی بربریت کی ایسی تاریخ دہرائی کہ دوبارہ 61 سال بعد کوفہ کی گلیوں میں خانوادہ رسول کے لیے وہی کچھ ہو رہا تھا جو حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ ہو رہا تھا, جو لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ ہو رہا تھا. اور وہی سب کچھ وہ دکھا رہے تھے کہ 80,000 افراد ان کے پیچھے کھڑے ہو کے پھر 218 باقی رہ گئے ہیں. چند افراد ہی ہیں جو باقی ہیں اور اتنے میں حضرت امام زید کی طرف تیر چلتا ہے جو آپ کی پیشانی میں لگتا ہے. اور آپ کی پیشانی اتنی خوبصورت تھی کہ ان کی پیشانی کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی یاد آیا کرتی. اللہ, اور ان کے بارے میں امام باقر فرماتے ہیں میرے بھائی کی پیشانی پر سجدوں کے نور ہیں, سجدوں کے نشانات, وہاں وہ تیر لگتا ہے اور آپ کوفے کی گلیوں میں
شہید ہو جاتے ہیں، وہ کوفے کی گلیاں جہاں پر ان کو بلایا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں تاکہ باطل کے ساتھ ٹکرائیں، اور آپ وہاں جب شہید ہوتے ہیں 3 آپ کے عظیم الشان ساتھی تھے جو ساتھ، جن کے جو ہے نا وہاں پر لاشیں پڑی ہوئی تھیں، حضرت امام نصر، حضرت ابسی اور اسی طرح حضرت معاویہ بن اسحاق انصاری، یہ ہستیاں تھیں، اور ان کے ساتھ اب کیا کرنا تھا؟ اب یہ پریشانی تھی کہ اگر اس طریقے سے ان کے جسد اقدس کو ہشام نے پا لیا یا یوسف سقفی نے پا لیا تو وہ بہت بڑی بے حرمتی کرے گا۔ تو ان کے جو چند مرید باقی تھے، دوست باقی تھے، ساتھی تھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ان کی تدفین کیسے کی جائے۔ تاریخ کی بربریت دیکھیں، شہید تو کر دیا، اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کی تدفین جو ہے نا وہ کیسے کر دیں کہ کہیں دوبارہ سے مزار پرانوار سے جو ہے نا وہ مبارک جسم نکال نہ لیا جائے۔ تو 3 مشورے ہوئے کہ یا تو ان کو زرہ پہنا کر پانی میں بہا دیا جائے کہ جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کا جسد اقدس چلا جائے۔ بربریت اپنے اس حد تک بربریت تھی۔ پھر یہ تھا کہ ان کو کس ایسی جگہ پر دفنا دیا جائے کہ اوپر مٹی برابر کر دی جائے اور پتہ ہی نہ چلے، اور ایک یہ مشورہ تھا کہ گردن جدا کر دی جائے تاکہ جسم پڑے ہوں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے اندر حضرت امام زید کا جسد اقدس کون سا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یحییٰ بن زید جو ان کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا نہ کرو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ باقی جسد جو ہے وہ پرندے ان کو کھا لیں، میرے باپ کے جسد کو کوئی بھی چیز جو ہے منہ نہیں لگائے گی، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ میرے والد کا جسم ہے، اور پھر وہ اس کے ساتھ بے حرمتی کریں گے۔ پھر پانی کے بہتے نالے کے درمیان پانی کو ایک نہر کے نیچے جو ہے نہر کے اندر ان کو جسم اقدس کو رکھا گیا، مٹی برابر کر دی گئی اور پانی کو بہا دیا گیا، اور اتنے میں پھر جب یوسف سقفی نے ڈھونڈنا چاہا تو کسی غلام نے بتا دیا کہ یہاں پر ان کے جسم کو دفنایا گیا، وہاں سے ان کو نکالا گیا، ان کے سر کو کاٹا گیا اور اس کو جو ہے وہ دمشق بھیجا گیا، دمشق سر کو لٹکایا گیا۔ وہاں سے سب سے بڑا ظلم دیکھیں مدینہ طیبہ دروازے کے اوپر حضور جان رحمت کے مزار پر انوار کے دروازے پر سر اقدس کو لٹکایا گیا، پھر وہاں سے جو ہے نا مصر بھیجا گیا، مصر کے دروازوں پر لٹکایا گیا، اور جسد اقدس کو ان ظالموں نے کوفہ کے اندر کناسہ کے علاقے کے اندر اس کو جو ہے وہ لٹکایا اس انداز سے کہ بے لباس کر دیا، اور پھر اللہ رب العالمین کی قدرت کے مکڑی آئی جس نے آپ کے ستر پر جالا بن دیا اور کوئی کسی کی نظر جو ہے نا آپ کے ستر پر نہ پہنچی۔ 3 سال نہیں 4 سال تک جو ہے ان کا جسد اقدس جو ہے نا وہ اس طریقے سے لٹکا رہا، یہاں تک کہ ان کی زوجہ حضرت ریتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر ظلم کیا گیا، اتنے کوڑے برسائے گئے کہ لہو لہان ہو گئیں، اور پھر شہر کوفہ سے باہر نکال دیا گیا، اور باہر جا کے آپ جو ہے نا وہ شہید ہو گئیں۔ اللہ رب العالمین ان کے صدقے۔ بلکہ یہاں پہ اختتام نہیں ہوا اس بربریت کا۔ ولید جب آیا ہے ہشام کے بعد تو اس نے معاذ اللہ آپ کے جسم اطہر کو اتارا، اور اتارنے کے بعد جلایا، جلانے کے بعد جی ایک فکرہ صرف قرآن سے تعلق میں علی ثانی، شہادت میں حسین ثانی، عبادت میں زین العابدین ثانی، اللہ اس کو زید کہتے ہیں۔ اللہ 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 اکبر۔ یہ ظلم اور بربریت کی ناظرین ایسی داستان ہے کہ جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا ہوا؟ ہشام بھی پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوا نا۔ کیا ہوا ولید کا عاشق؟ بربریت کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب۔ ہر مشکل کام میں آسانی آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے پیدا ہو انشاءاللہ، کہ اگر کوئی شخص کسی بڑی سے بڑی مشکل میں مبتلا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک یا بدیو 100 مرتبہ 100 مرتبہ 41 دن تک پڑھے، انشاءاللہ آسانی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ خاموشی جہالت کو چھپانے کا آلہ ہے، عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، خاموش رہنے والا راحت و اطمینان میں رہتا ہے۔ نور خیر الورا حضرت زید ہیں، نور خیر الورا حضرت زید ہیں، نور خیر الورا حضرت زید ہیں، نازش مرتضی حضرت زید ہیں، نازش مرتضی حضرت زید
تطہیر کے ہیں گلے تر گلستان تطہیر کے صاحب اتقا حضرت زید ہیں صاحب اتقا حضرت زید ہیں نور خیر الورا حضرت زید ہیں جس نے باطل کے قدموں کو لرزا دیا جس نے باطل کے قدموں کو لرزا دیا حق کی ایسی صدا حضرت زید ہیں حق کی ایسی صدا حضرت زید ہیں نور خیر الورا حضرت زید ہیں بو حنیفہ بھی جن کے ہوئے معتقد بو حنیفہ بھی جن کے ہوئے معتقد ساجدہ لاؤلا حضرت زید ہیں ساجدہ لاؤلا حضرت زید ہیں نور خیر الورا حضرت زید ہیں نازش مرتضیٰ حضرت زید ہیں نور خیر الورا حضرت